دیوبند مسلک کی یہ خوبی ہے باقی مسالک کی نسبت، باقی کسی مسلک میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ بریلوی شیعہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اہل حدیث میں بھی یہی صورتحال ہے۔ متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا، جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا۔ اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک دستگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے۔ حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک۔ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کرتی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفع یدین سے آمین بالجہد سے اللہ۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہاء کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہے، ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ علماء دیوبند کو رب نے علوم کی دنیا کا وہ باتاج بادشاہ بنایا ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو دلیل میں علماء کو پھنسا جائے۔ یہ بچوں کے سامنے باتیں کرنا، پھنس گئے ہو، جاؤ دماغ کا علاج کرو۔ وہ کون سا تمہارے پاس سانپ ہے جو علماء حق سے قابو نہیں ہوتا؟ دیکھو، علم علماء دیوبند کے پاس ہے، آپ کو صحیح بات بتاؤں، علم علماء دیوبند کے پاس ہے۔ علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے عمق۔ میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے۔ جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو، کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں، تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا، وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا۔ تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں، کیوں ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا، جب میں بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا، پھر میں تھوڑی دیوبندیہ کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا، تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا۔ میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا، یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا، اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت۔ تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے، یہ صرف کیا ہے، منجن بیچا جا رہا ہے، ایک اچھا